السلام علیکم دوستو، آج 6 دسمبر تھے۔ 6 دسمبر کا جیسے ہی ذکر آتا ہے ہمیں 1992 کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن بابری مسجد کیا 1992 سے پہلے کی کیا سچویشن تھی؟ ایسی سچویشن کیوں بنی 1992 کی حالت اور پھر 2002 کے دنگے اور جو اب تک ہوتا آیا ہے؟ لوگ اب آج کے دن کو شہادت دیوس کے نام سے جانتے ہیں۔ شہید ہوئی مسجد، لیکن بابری مسجد کی کیا ہسٹری ہے؟ آئیے ہم آج آپ کو بتائیں گے، اور آگے آنے والے سالوں میں کیا کچھ نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، کیا قدم اٹھایا گیا آج کے دن 6 دسمبر 2025 کو، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بابری مسجد کب بنی اور کس نے بنایا اور کہاں کہاں پر کیا کیا واقعات پیش آئے بابری مسجد کے ساتھ۔ تو جانیے بابری مسجد، تاریخ، تنازع اور اہم واقعات ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ بابری مسجد برصغیر کی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور حساس باب ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ ہندوستان کے مذہبی، سماجی اور سیاسی ماحول پر اس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے گئے۔ آئیے اس کی مکمل تاریخ اور اہم واقعات کو ترتیب وار سمجھتے ہیں۔ بابری مسجد کب بنی؟ بابری مسجد کی تعمیر 1528 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اسے مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے سپہ سالار میر باقی نے ایودھیا، موجودہ اتر پردیش میں تعمیر کرایا تھا۔ اس مسجد کا نام بھی بابری مسجد اسی نسبت میں سے رکھا گیا، یعنی بابر کی مسجد۔ بابری مسجد ایک مضبوط مگر سادہ طرز تعمیر کی مثال تھی۔ 3 گنبد، مضبوط پتھروں کی دیواریں اور مغل دور کی ابتدائی آثار اس کی خصوصیت تھی۔ تقریباً 465 برس تک یہ مسجد عبادت کے لیے کھلی رہی۔ کیا یہاں پہلے مندر تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جگہ پر پہلے مندر تھا؟ یہ سوال کئی صدیوں سے تنازع کی بنیاد بنا۔ برطانوی راج کے دور تک اس مقام پر ایسی کوئی مذہبی کشیدگی ریکارڈ پر نہیں تھی۔ 19ویں صدی میں پہلی بار یہ بحث سامنے آئی کہ یہاں کبھی بھگوان رام کی جنم بھومی تھی۔ کچھ ہندو تنظیموں نے دعویٰ کیا کہ مسجد ایک مندر کے مقام پر بنی، جبکہ مسلمان فریق نے ہمیشہ کہا کہ مسجد زمین خرید کر قانونی طور پر تعمیر ہوئی اور وہاں پہلے مندر کی کوئی معتبر شہادت موجود نہیں۔ 1853 سے 1949 تک کے واقعات۔ 1853 سب سے پہلا مذہبی جھگڑا اس جگہ پر ہوا جب کچھ ہندو گروپوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جنم بھومی ہے۔ 1859 میں انگریز انتظامیہ نے جھگڑوں کو روکنے کے لیے مسجد کے اندرونی حصے میں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت دی اور باہر کے صحن میں ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دی۔ ایک طرح سے یہ تقسیم کا انتظام تھا۔ تقریباً 90 سال تک یہی بندوبست چلتا رہا۔ 23 دسمبر 1949 کی رات، یہ رات بابری مسجد کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ اس رات مسجد کے اندر رام للا کی مورتیاں رکھ دی گئیں۔ اگلی صبح ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ مسلمان فریق نے اس واقعے کو غیر قانونی قرار دیا، جبکہ کچھ ہندو تنظیموں نے کہا کہ یہ الہی کرشمہ ہے۔ حکومت نے مسجد کو قانونی طور پر بند کر کے اسے متنازع مقام قرار دے دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے اس تنازع نے ایک نیا موڑ لیا۔ 1986 میں تالا کھلوا دیا گیا۔
40 برس تک مسجد بند رہی۔ 1986 میں فیض آباد کورٹ نے ہندو فریق کی درخواست پر مسجد کا تالا کھولنے کا حکم دیا اور ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دے دی گئی۔ مسلمان فریق کو اس فیصلے پر شدید اعتراض ہوا۔ یہ واقعہ اس تنازع کو قومی سطح پر لے آیا۔ 1990 کی کشیدگی۔ 1990 میں وشو ہندو پریشد اور بی جے پی نے ایودھیا تحریک تیز کی۔ لال کرشن اڈوانی کی رتھ یاترا نے ماحول کو مزید گرم کر دیا۔ 22 اکتوبر 1990 کو کچھ کارکنوں نے مسجد پر چڑھ کر کوشش کی کہ اسے نقصان پہنچایا جائے، مگر پولیس نے انہیں روک دیا، لیکن یہ صرف پیش خیمہ تھا۔ 6 دسمبر 1992 مسجد منہدم کر دی گئی۔ یہ وہ دن ہے جس نے ہندوستان کی سیاست اور سماج کو ہلا کر رکھ دیا۔ 6 دسمبر 1992 کو لاکھوں کار سیوک ایودھیا میں جمع ہوئے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے بابری مسجد پر چڑھ کر چند گھنٹوں میں پورا ڈھانچہ منہدم کر دیا۔ ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے، ہزاروں جانیں گئیں، املاک کو نقصان ہوا اور سماجی ہم آہنگی کو شدید دھچکا لگا۔ یہ واقعہ ہندوستان کی تاریخ میں انتہائی افسوسناک دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ 1992 کے بعد قانونی لڑائی۔ مسجد کے انہدام کے بعد کئی مقدمات درج ہوئے۔ عدالت میں 3 بنیادی دعوے دار تھے: ہندو مہاسبھا، رام للا ورجمان نرموہی اکھاڑا، سنی وقف بورڈ۔ مختلف کمیشن، تحقیقاتی رپورٹس اور عدالتوں نے ایک طویل عرصے تک اس معاملے پر غور کرتی رہی۔ 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے متنازع زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ دیا، ایک حصہ رام للا کو، ایک حصہ نرموہی اکھاڑا کو، ایک حصہ مسلمانوں کو، لیکن کسی بھی فریق نے اسے مکمل طور پر قبول نہیں کیا اور معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ 9 نومبر 2019 سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ آیا، متنازع زمین رام جنم بھومی کو دے دی جائے۔ مسلمانوں کو ایودھیا میں ہی کسی نمایاں مقام پر 5 ایکڑ زمین دی جائے۔ مسجد کے انہدام کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اے ایس آئی کی رپورٹ کو تاریخی شواہد کی حیثیت سے دیکھا گیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ مسجد مندر گرا کر بنائی گئی۔ فیصلے کے بعد دونوں فریقوں نے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ 2020 سے 24 نئی تعمیرات شروع ہوئی۔ 2020 میں رام مندر کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس دوران اتر پردیش کے دھنی پور گاؤں میں مسلمانوں کو مسجد کے لیے 5 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی۔ 2024 میں رام مندر کا پہلا حصہ افتتاح کے لیے تیار ہوا۔ بابری مسجد کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مذہبی مقامات کے تنازعات معاشرے کو کس قدر تقسیم کر سکتے ہیں۔ سیاسی ماحول کیسے مذہبی اختلافات کو ہوا دیتا ہے۔ عدلیہ کسی طرح امن کے لیے فیصلہ سازی کرتی ہے، اور یہ کہ بھارت جیسے ملک میں امن، بھائی چارہ اور قانون کی بالادستی ہی واحد راستہ ہے۔ یہ تاریخ صرف ایک مسجد یا مندر کی نہیں، بلکہ ہندوستان کی اجتماعی سماجی تاریخ ہے۔ اب آج کے دن کی بات کی جائے اگر، تو آج کیا کچھ ہوا بنگال میں۔ ہمایوں کبیر جیسے لیڈر جو کہ کبھی بی جے پی میں بھی رہے، کبھی کانگریس میں بھی رہے، انہوں نے کیا کچھ کیا، ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ آپ دیکھیے۔ سب سے پہلے 2011 میں وہ جوائن کیا کانگریس، اور 2013 تک کانگریس میں تھے۔ اس کے بعد ٹی ایم سی جوائن کیا، 2013 سے 15 تک ٹی ایم سی میں رہے۔ پھر اس کے بعد انڈیپینڈنٹ لڑے، پھر بی جے پی میں آئے، 2018 سے 2021 تک رہے، پھر بی جے پی میں شامل رہے، اس کے بعد پھر واپس ٹی ایم سی میں 2021 میں آ گئے، 2021 سے 25 تک ٹی ایم سی میں رہے۔ جب پارٹی نے کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ مناسب نہیں، تو پھر پارٹی نے ہی نکال دیا انہیں، اور اب نئی پارٹی بنانے کی شروعات کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک نئی جڑ، ایک نئی بنیاد، ایک نئی لڑائی شروع ہو رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں
बंगाल में इलेक्शन है और क्या कुछ होगा आज के दिन के फैसले के बाद, क्या आप खुद अंदाजा लगाइए और सोचिए। कोसने के लिए तो लोग कांग्रेस को कोस रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ही बाबरी मस्जिद का जिम्मेदार है? मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया और पूरी हिस्ट्री बाबरी मस्जिद की तारीख इसलिए बताई कि ज़रा अंदाज़ा कीजिए, सोचिए कि कहाँ पर कांग्रेस जिम्मेदार है। 1948-49 में जब आज़ादी 1 साल 2 साल ही हुए थे, उसके बाद से ये मामला शुरू हुआ, बल्कि उससे पहले से ये मामला चल रहा है। तो कांग्रेस कहाँ पर जिम्मेदार थी, जिसका खमियाजा आज तक कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। आज भी लोग लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद का जिम्मेदार कांग्रेस है, बाबरी मस्जिद का जिम्मेदार कांग्रेस है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। और ये जो नई मस्जिद अब बनने जा रही है, मस्जिद बने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल हवा दे करके जो मस्जिद बन रही है, उसके क्या अंजाम होंगे वो आप खुद अंदाजा लगाइए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं हूं शाहिद सलाम।